لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، ہم نے سیرہ پر جو بات کی ابھی تک، سب سے پہلا ہمارا موقف یہ تھا کہ سیرہ پر سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام. قرآن مجید نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتایا ہے، آپ کا مقام. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وانک لعلی خلق عظیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. الغرض قرآن بھرا ہوا ہے. سورۃ الحجرات اس معاملے میں آپ کے لیے مطالعہ کے لیے سب سے بہترین سورہ ہے. یہاں آپ کو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلے گا. سورۃ الفتح پڑھیں آپ. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. 5 انعامات. تو قرآن مجید نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتایا، آپ کا مقام بتایا، آپ کا مرتبہ کیا ہے. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی بات کرتے ہیں، یاد رکھو جب بھی ہم سیرہ کی بات کرتے ہیں، میں جو سیرہ پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں. سیرہ پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے اس دین، اس نظام اور اس سسٹم کو سمجھیں جس کو دے کر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف بھیجا تھا. مسواک کرنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، فلاں کرنا، یہ سیرت کے حصے ہیں. جو سیرت کا مقام، جو سیرت کا معنی، جو سیرت کا مقصد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے 23 سال کا طرز حیات کیا تھا، آپ کی ایمانیات کیا تھی، آپ کی عبادات کیا تھی، آپ کے اخلاقیات کیا تھے، آپ کی معاشرت کیا تھی، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کی سیاسیات کیا تھی. حدیث کے الفاظ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سابقہ امتوں کے انبیاء و رسل اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے. تسوسہم انبیاؤہم. اور اگر پیغمبر علیہ السلام کی آپ نے سیاست پر نظر رکھنی ہو کہ آپ علیہ السلام کی سیاست پر کتنی گہری اور کتنی محیط نظر تھی، تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی القعدہ کا مہینہ. اس مہینے کے اندر اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جس کو آپ صلح حدیبیہ کہتے ہو، جس کو آپ بیعت رضوان کہتے ہو. کسی کو نہیں پتا.
10 محرم کا سب کو پتا ہے، 12 ربیع الاول کا سب کو پتا ہے، بیعت رضوان کا کسی کو نہیں پتا، صلح حدیبیہ کا کسی کو نہیں پتا۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان پر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پارہ 26 کی سورہ فتح کو لازمی پڑھو۔ سورہ فتح جو پارہ 26 میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جبکہ ہجرت کا جو 6واں سال ہے، پیغمبر علیہ السلام اس ذی القعدہ کے مہینے کے اندر یا ذی قعدہ کے مہینے کے اندر 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ آئے، ٹھیک ہے، اور راستے میں آپ کو روک دیا گیا، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہجرت کا 6واں سال ہے اور آپ عمرے کے بغیر واپس گئے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایسا معاہدہ تھا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، نہیں آیا۔ حدیث کے الفاظ، اللہ کی قسم، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے جب گفتگو میں تھوڑی زیادتی اضافہ کیا، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو ان الفاظ سے جھاڑا، کیا کہا؟ یا ابن خطاب انی رسول اللہ، خطاب کے بیٹے رسول میں ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نکات کو پڑھو نہ جا کر، آپ کو پیغمبر کی سیاست نظر آئے گی، خدا کی قسم۔ خود جو مکہ والوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے الفاظ لکھوائے تھے، قرابت داری کے واسطے دے کر کہا اس شک کو نکال دو، اس شک کو نکال دو، اس شک کو نکال دو۔ یہ پیغمبر کی سیاسی بالغ نظری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس قرآن نے دیکھو 6 ہجری میں حدیبیہ ہو رہی ہے اور 8 میں فتح مکہ ہو رہی ہے، 2 سال ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے 6 ہجری کو کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پیغمبر علیہ السلام، یہ جو آپ معاہدہ کر کے آئے ہو نا، یہ آپ نے مکہ والوں سے مکہ کی فائل لے لی ہے، بس 2 سال کے بعد قبضہ لے لو گے انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے صحابہ کہا کرتے تھے، یہ ذی القعدہ کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو بات بتا رہا ہوں، صحابہ اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ فتح مکہ کو فتح مبین کہتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح مبین کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں سے مکہ لے لیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی جب بھی ہم سیرہ پڑھیں گے، سیرت کے اندر تمام چیزیں محیط ہیں۔ ہمیں اسلام نے ایک معیشت کا نظام دیا ہے، پڑھا قرآن، پورا قرآن پڑھا، وہ اسلام کا اقتصادی نظام جس کے اندر سود کو حرام کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ واحد گناہ ہے، واحد تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ان گناہوں میں سے ہے، سود ان گناہوں میں سے ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے بلا تمیز کہا کہ کھانے والا کافر یا مسلمان ہو، اللہ نے کہا خالدن مخلدن فی النار، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اس کی پھر علماء پھر آگے تعویلات بتاتے ہیں، خالد مخلد کا مطلب ہوتا ہے کہ مقت طویل، لمبا عرصہ ٹھہرے گا، بارکیف۔ یہ ایک اسلام کے اقتصادی نظام۔ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو سیرت سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت کا ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک دفاعی نظام بھی ہونا چاہیے، اور ایسا دفاعی نظام ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت آپ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے۔ کس کی ہے؟ سورہ احزاب کی ہے، اور احزاب کا دوسرا نام ہے خندق۔ یہ ایک جنگ ہوئی تھی مسلمان اور کفار کے مابین، یہ بھی آپ کو پتا ہے، اور اتنی بڑی جنگ تھی یہ اس وقت مدینہ کے اوپر جب مکہ کے کفار نے یلغار کی تھی، تو اس وقت مدینہ کی ٹوٹل آبادی 6000 تھی، اور جو آرمی حملہ کرنے کے لیے آئی تھی ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راستے میں خندق کھودی تھی، جو اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی، یاد رکھو، اس وقت کا دفاع تھا، اور اتنا مضبوط دفاع تھا، 1 مہینے تک
10,000 آرمی وہاں بیٹھی رہی، صرف ایک بندے نے اس خندق کو پار کیا، صرف ایک بندے نے، کفار میں سے صرف ایک بندہ اس خندق کو پار کر سکا، پار بھی نہیں کر سکا، اور تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے عمرو بن ود۔ کیا نام لکھا؟ عمرو بن ود۔ کہتے ہیں کہ یہ 80 سال سے زیادہ بوڑھا تھا، 80 سال سے اس کی عمر متجاوز تھی، اور یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے اسے چھلانگ لگائی، یہ خندق میں گرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا تھا۔ اللہ نے اس پورے سینیریو میں جو خندق کا پورا باب احزاب میں بیان کیا، آگے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ارے بابا کون سا نمونہ؟ کس نمونے کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ ہم تو اٹھا کر جس کو مرضی لے جاؤ، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، لیکن اصل کس ضمن میں یہ آیت بیان ہوئی ہے اس کا پس منظر تو دیکھو، اس کا آگے پیچھے تو دیکھو، اس کا اوپر نیچے تو دیکھے، اس پس منظر کو جب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اندر جہاد ہے، قتال ہے، دفاع ہے، ایسا ہی ہے، سرحد کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یاد رکھو، جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھ رہے ہیں تو سیرہ سے مراد زندگی کے ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، چونکہ واحد ہستی ہے، بلکہ دو ہستیاں میں آپ کو بتا چکا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت غیر مشروط ہے، مطلب ان کی ماننی ہی ماننی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی، ٹھیک ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیسے ضائع ہوں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری زندگی سے ختم ہوگی تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طریقے کو سیکھو۔ کون سا طریقہ؟ ہر نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ایمانیات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ رہبر ہیں، آپ ہمارے اسوہ ہیں، آپ ہمارے قدوہ ہیں، آپ ہمارے نمونہ ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ہمیں دو حکم دیے کہ آپ کی اتباع بھی کرنی ہے اور آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، قرآن کا نص دیکھو، نص کا مطلب ہے ٹیکس، قرآن کے الفاظ سنو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پیغمبر علیہ السلام کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنے والا اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ آج پوری امت فتنے کا شکار، پوری امت، مرد، عورت، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، سب فتنوں کا شکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ رہی۔ اب کسی بھی شخصیت کی اطاعت کے لیے ضروری ہے نا اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کو دیکھا جائے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ آپ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، اللہ کی قسم آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اتنی باریکی بھی ملے گی، آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا آپ کے دانتوں کے بیچ میں خلا کتنا تھا، آپ کے یہاں سے لے کر ناف تک جو بالوں کی لکیر آ رہی تھی کیسی تھی، سب کچھ بتایا جائے گا۔ آپ چلتے کیسے تھے، آپ کو پیچھے سے کوئی آواز دیا کرتا تھا تو مڑ کے آپ جواب کیسے دیتے تھے، آپ ہنستے کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، جب آپ کو غضب آتا تھا تو آپ کی حالت کیا ہوتی تھی، جب آپ خوش ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب آپ سیڈ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کے رفقا اور صحابہ۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ اللہ کی قسم وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم ان کا نام لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بغیر۔ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں یار، دو بھائی آپس میں، دو بھائی ہیں سگے اور دونوں شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے اور اولاد جوان ہو گئی اور پتہ چلا دونوں کی اولاد ہے اور یہ جو بڑے بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑے، جو نیچے اولاد ہوتی ہے نا اس کا ایک تایا ہے ایک چچا ہے، تو وہ نیچے والی اولاد جو ہے نا وہ تائے چچے کے بارے میں اپنی زبان کو ذرا محفوظ رکھتے ہیں نا، بدتمیزی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ان سے ایک درجہ وہ اوپر ہے۔ اسی وجہ بسا اوقات اولاد دیکھتی ہے اس کے والدین خراب ہیں،
کیا اولاد کبھی اپنے والدین کی سرعام برائی کرتی ہے کسی کے سامنے؟ ہم کتنے خود غرض ہیں یار، اپنے ماں باپ کی تو برائیاں نہیں کرتے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بات ہو اس کو ہائی لائٹ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھو نقطہ سمجھو، نقطہ یہ ہے، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ صحیح ہوں، مسانید ہوں، جوامع ہوں، کچھ بھی ہوں، جو قسم ہے حدیث کی، کسی بھی محدث نے حدیث جو لکھی ہے، حدیث لکھنے کے بعد محدث نے اس حدیث پر کوئی بات نہیں کی، چپ ہو گیا، اس حدیث سے اس نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا، اس نے اوپر یہ حکم نہیں لگایا یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا، نہ، خاموش، ہمیں تو خاموش رہنا چاہیے نا۔ صحابہ کے بارے میں جب بھی آپ سوچو گے تو قرآن مجید کی ایک آیت اپنے ذہن میں رکھ لو، صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28۔ اب آیت پتہ نہیں کون سی نمبر مجھے نہیں پتا، آیت پڑھو۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ قرآن مجید کی جب بھی کوئی آیت پڑھو نا، اس کا سیاق و سباق لازمی دیکھا کرو، اس کا پس منظر دیکھا کرو، اس کے آگے پیچھے بیان کیا ہوا ہے، پھر آپ کو آیت کا صحیح مزہ آئے گا سمجھنے میں۔ یہ جو آیت بیان ہوئی ہے، اس سے پیچھے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ انصار و مہاجرین کے مقام اور مناقب بیان کیے۔ سورۃ الحشر کے اندر مہاجرین اور انصار کے مناقب بیان کرنے کے بعد آگے کہا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان انصار و مہاجرین کے بعد دنیا میں آئے، یقولون، وہ ان انصار و مہاجرین کے بارے میں صرف ایک بات کہیں گے، صرف ایک بات، وہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو انصار و مہاجرین جو ایمان کی دولت کو محفوظ لے کر دنیا سے چلے گئے۔ ایک تو یہ کہنا ہے، اور دوسرا وَلَا تَجْعَلْ، اس آیت کو سنو، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَلَا تَجْعَلْ، اے اللہ مت ڈالنا، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں غل۔ غل کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں چھوٹی سی بری فیلنگ آنا، حسد کا آ جانا، برائی کا آ جانا، جیلسی کا آ جانا، کسی سے ایسی دشمنی کا، اس کو غل بولتے ہیں۔ اور غل کا ایک بار اوپر سنو، جنتی جب جنت میں جائیں گے، رب کا قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم جنتیوں کو جنت میں لے جانے سے پہلے ان کے دلوں سے اس غل کو نکالیں گے، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، عدم برداشت، دوسرے کو سمجھنا نہ، اس جذبے کو نکال کر ان کے دلوں کی تطہیر کریں گے، اور جو یہ جذبہ نکلے گا، یہ والا غلط جذبہ جو ہے یہ یا کچھ بھی ہے یہ نکلے گا، اس کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ اخوانن، جنتی ایک دوسرے پر فدا اور قربان ہونے والے بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرور متقابلین۔ تو رب کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بعد میں آنے والے اپنے دل میں غل تک نہیں رکھ سکتے، غل، ارے زبان کا استعمال کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، یہ زمین و آسمان ہے، یہ سمجھ لو زمین پہ غل ہے اور آسمان پر زبان ہے، زبان کو تان دراز کرنا۔ صحابہ کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ بات کے لوگ دو کام کریں گے، ایک تو اپنے ان انصار و مہاجرین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور دوسرا کہیں گے اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ سا بھی غل، کینہ اور بغض نہ ڈالنا۔ ربنا انکا رؤوف الرحیم، ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے اللہ تو رؤوف ہے، اے اللہ تو رحیم ہے۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ ان صحابہ کے ساتھ۔ دلیل اسی آیت کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی سورۃ التوبہ میں بیان کیا، اور سورۃ التوبہ کے آخر میں، آیت کے آخر میں کہا انہ بہم رؤوف الرحیم، یہ انصار و مہاجرین کی بات ہو رہی ہے سورۃ التوبہ کے اندر بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ
انصار کے بارے میں تو یہاں تک کہا آیت الایمان حب الانصار، میری امت کے لوگوں انصاریوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ میری امت کے لوگوں لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، اللہ کی قسم یار، یہ نبی کے احادیث سے ساری قسم۔ تو آپ عرض یہ کر رہا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی ہم سیرہ پڑھیں گے تو سیرہ کے مقاصد آپ کو سمجھ آ گئے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری عربی کتابیں جو لکھی گئی میں نے آپ کو بتائی تھی، محمد ابن اسحاق ایک محدث گزرے ہیں، بہت زیادہ احادیث سیرہ پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اور دوسری بڑی کتاب جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہے سیرت ابن حشام۔ ابن حشام کی جو سیرت ہے یہ سمجھ لو یہ کنواں ہے، یہ ایک سمندر ہے سمجھ لو، تمام لوگوں نے جو سیرت اٹھائی ہے، لکھی ہے، پڑھی ہے، یہ ابن حشامی سے لی ہے اور محمد ابن اسحاق سے لی ہے۔ ان دونوں محدثات کا، محمد ابن اسحاق کے بارے میں اور ابن حشام کے بارے میں جو محدثین ہیں انہوں نے ان پر کام کیا ہے، ان پر جرح بھی ہے اور تعدیل بھی ہے۔ یاد رکھو، جرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط کمنٹس بھی دیے ہیں، اور تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ان کو اچھا بھی کہا۔ الغرض جو ہم روایات کو اسناد اور چین پر پرکھیں گے، جو ٹھیک ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اس کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں مکہ کے بارے میں بتایا تھا، اس بستی کا آغاز کیسے ہوا تھا، اور اس بستی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں، آغاز کرنے والے ہیں، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یاد رکھو، جب اسلام کی بات آئے گی تو ابراہیم کی بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ جب قرآن کی بات آئے گی تو ابراہیم کی بات آئے گی، جب محمد رسول اللہ کی بات آئے گی تو ابراہیم کی بات آئے گی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اس گھر کو بنانے والے، آباد کرنے والے ابراہیم سلام اللہ علیہ، اور ان کا بیٹا اسماعیل۔ اور کیا کہا؟ جب گھر کو بنا دیا تو دعائیں کی، ربنا تقبل منا، پروردگار اس سعی اور کوشش کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ چھوٹی سی کوشش ہے، میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا، ذرا اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ربنا تقبل منا جب بھی آپ کہو گے اس کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ایسا کیوں ہے؟ انسان بڑے سے بڑا کام بھی کیوں نہ کرے، اس کو ہمیشہ اس بات کا ادراک، اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بیج لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دو گے، پھر عمل سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ جتنے مرضی عمل کرو، جتنے مرضی عمل کرو، ہمیشہ قصور کا اعتراف کرو، کمی کا اعتراف کرو۔ میں جو حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکا، اور جو ہوا محض اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اس پر عموماً میں لوگوں کو کہتا ہوں قرآن مجید کی اس سورہ کو ہمیشہ ظاہر رکھو، قرآن و سنت کو اپنا رہبر بناؤ۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کی سمری ہے۔ کتنی سالہ؟ 23 سالہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواج، یہ مشن تھا جس مشن کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے اندر۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور فتوے کے مطابق جو بخاری نے روایت کیا، اس آیت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کو بتا دیا گیا آپ کی مشن کی تکمیل ہو گئی ہے، آپ کی عمر کے آخری مرحلے میں آپ داخل ہو گئے، اب آپ کی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا وقت بھی قریب ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اتنا بڑا مشن اس کی تکمیل ہے، اس مشن کی تکمیل پر ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح اور استغفار۔ اس وجہ سے کہا جب 60 سال سے پار ہو جاؤ، کتنے سال سے؟ یاد رکھو اس کو، 60 سال سے پار ہو جاؤ، پھر تسبیح اور استغفار کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس انسان کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی، کتنی؟ 60 سال کی عمر دے دی، اب اس کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ وہ کیا کہے گا میں نے 60 سال میں کیوں نہیں کیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس سورہ کو ہمیشہ مد نظر رکھا کرو، اور یہ سورہ ہمیشہ آپ کو یہ احساس دلاتی رہے گی کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو ہم جب بھی ابراہیم کی بات کریں گے سلام اللہ علیہ، محمد رسول اللہ کی بات کریں گے تو ابراہیم، اس کی وجہ یہ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوسری دعا کون سی کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ہاں جی، فرمایا جی اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا۔ سیرت، آؤ یہاں پر، یہ ہے سیرت، کیا سنائے گا؟ آیت۔ حدیث بھی سنو، ایک حدیث میں آپ کے لیے نکال کے لائے ہوں، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کو سنیں گے تو، ٹھیک ہے؟ آیتیں سنائے گا نا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آیتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم، انہی میں سے کیا مطلب؟ مکہ کا رہنے والا ہو، انہی کا بیٹا ہو، انہی کا پوتا ہو، انہی کا پڑپوتا ہو، انہی کا نواسا ہو، انہی کا بھائی ہو، بھانجا ہو، یعنی انسان ہو، اسی بستی سے، اسی انسانوں میں سے ایک رسول بھیج، بشر ہو۔ اس کا کام کیا ہے؟ وظیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، یتلو علیہم آیاتک، یہ آیتیں قرآن مجید میں بہت جگہ آئی ہیں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم سلام اللہ علیہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یاد رکھو، کتاب الہی کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، یعنی اللہ کا قرآن، کتاب، حکمت اور احادیث، جب آپ اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جب اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو آپ کا تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں، معاملات میں، معاشرت میں، سیاسیات میں، اخلاقیات میں، جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو لیو کر دو، ترک کر دو، چھوڑ دو، تزکیہ۔ اور تزکیہ کس کو؟ پاک کر دینا گندگی سے، غسل کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک دھوتے ہیں اپنے آپ کو، پاک ہو جاتے ہیں، یہ سب زکوٰۃ دیتے ہیں، پورے سال کی 2.5% زکوٰۃ کو پاک کر دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جسم کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، محمد رسول اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا نہیں کرنا، تزکیہ ہو جائے گا۔ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یتلو علیہم آیاتک جمع وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ از اکول ٹو تزکیہ۔ اور پھر کہا اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ، تو عزیز و حکیم ہے، غالب اور حکمت۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس پر حدیث سنو، پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث، تو پہلے دوسری حدیث سنو، پیغمبر علیہ السلام کیا پڑھاتے تھے لوگوں کو؟ قرآن اور حدیث۔ سنو، من اقتراب وفی روایت اشراط الساعہ، اقتراب یا اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان ترفع الاشرار، قوم کے بدترین لوگ معزز ترین سمجھے جائیں گے، ذلیل ترین رفعت، شان، مقام۔ وَأَن تُودَعُ الْأَخْيَارُ، جو قوم کے بہترین اخیار لوگ ہوں گے، اخیار، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارُ، بڑا نام ہے، ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آگے وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ، باتیں صرف بیانات کی حد تک محدود ہو جائیں گی، بیانات بڑھ کے آگے، یہ الفاظ حدیث کے۔ وَيَخْزَنُ الْعَمَلُ، یخزن مین یقل، یخزن کا مطلب یقل، عمل گھٹ جائے گا، باتیں زیادہ عمل کم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورۃ الصف پارہ نمبر 28۔ عمل گھٹ جائے گا۔ وَيَقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمَثْنَاتِ، یا یقرأ، قوموں کو، لوگوں کو قصے، کہانیاں اور سٹوریاں سنائی جائیں گی، مثنات، قوم کو مثنات سنائی جائیں گی۔ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور قوم کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ اس کو روک سکے۔ مولوی صاحب کیا سنا رہے ہو آپ؟ یہ کیا بتا رہے ہو آپ؟ کون سا قصہ ہے؟ کون سا واقعہ ہے؟
کسی کے اندر لیس فیہم احد ینکرھا، نکر انکر ینکر، اس کو رد نہیں کرے گا۔ ومل مسناد یا رسول اللہ کے پیغمبر یہ مسناد سٹوری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مستکتبا سوا کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب کے علاوہ جو کچھ لکھا جائے گا وہ سب سٹوریاں ہوں گی، اللہ کی کتاب نہیں سنائی جائے گی، سٹوریاں سنائی جائیں گی۔ اور جب بھی احادیث کے اندر یاد رکھو کتاب اللہ کا لفظ آتا ہے احادیث کے اندر، اس سے مراد قرآن نہیں ہوتا صرف، اس سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان میں ایک رسول بھیج، وہ کیا کرے؟ ان کو تیرا قرآن پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب پڑھ کے سنائے، ان کو حکمت پڑھ کے سنائے، احادیث سنائے۔ قرآن کی تفسیر کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا۔ اور فرمایا قرآن کے اندر الفاظ ہیں، پارہ نمبر 26 سورۃ القاف والقرآن المجید۔ سورۃ القاف جو ہے، قاف والقرآن المجید، یہ بڑی عظیم سورہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے کے خطبے میں سورہ کو پڑھتے تھے، ہر جمعے کے خطبے میں جو آخری خطبہ ہے سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کا بیان ہے، کہتی ہیں میرے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بالکل قریب تھا، اور میرے گھر میں بعد تندور ہوتا تھا، جمعے کے ٹائم میں روٹی لگایا کرتی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ قاف پڑھا کرتے تھے والقرآن المجید۔ اسی ٹائم میرے روٹی لگا دی تھی، میں روز سنتی تھی، ہر جمعے کو سنتی تھی، سن کے مجھے سورہ قاف زبانی یاد ہوگی۔ اللہ اس سورہ قاف میں اللہ کا فرمان فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کی تذکیر کرو، لوگوں کو سمجھاؤ جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس بہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس سپریم اللہ کا قرآن ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث لوگوں کو سناؤ، تاکہ لوگوں کا قبلہ درست ہو، ان کی لائن کا تعین ہو۔ ایک بولتا اس امام کو مانو، دوسرا بولتا اس امام کو مانو، تیسرا بندہ تو کنفیوز بولتا یار میں کسی کو نہیں مانتا، اپنی مانتا ہوں یا اپنی بیوی کی مانتا ہوں، بات ختم، وہ گھر میں جا کر بیٹھ جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو ہم نے لے کر جانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے سیرت کا۔ تو جب بھی ہم ابراہیم کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو ابراہیم ہے سلام اللہ علیہ، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، لوگو میرے بارے میں یاد رکھو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، اور میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ کیسے؟ سورۃ الصف ابھی آپ کے سامنے بیان کی میں نے، سورۃ الصف میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین واذ قال عیسیٰ ابن مریم، اور لوگوں یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اور اولاد یعقوب انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من میں اپنے سے پہلے تورات کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، میں عیسیٰ ہوں لیکن میں مبشر برسول بھی ہوں، ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا بن گیا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما جاءہم قالوا هذا سحر مبین، جب وہ محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ آگے تو ان یہودیوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ یہ آیت کس میں ہے؟ سورۃ الصف پارہ نمبر 28، سورۃ الاعراف میں بھی ایک آیت ہے، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 اور 10 کی آیت ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل میں کہا ایک نبی آئے گا، اللہ اکبر، اس کا رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، کہ وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور امی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جس کو پڑھنا اور لکھنا نہ آتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ امی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ امی استعمال کریں گے، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوگا، اس کا مطلب وہ ہوگا جس کا انسانوں میں کوئی استاد نہ ہو، جس کو رب العالمین نے خود جبریل کے ذریعے سکھایا ہو، یہ امی ہوتا ہے۔ اس لفظ کو یاد رکھنا، پیغمبر کے بارے میں کبھی نہ کہنا ان پڑھ، نہیں، آپ امی تھے، آپ کو اس بات کو آپ مانو، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ سے زیادہ عربی میں کوئی مہارت نہیں رکھتا تھا، آپ سے زیادہ قرآن مجید کوئی اچھا نہیں پڑھتا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج کیا، اللہ کی قسم، بخاری کی روایت ہے انا افصح العرب،
انا افصح العرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو مجھ سے زیادہ عربی آتی ہے سامنے آئے. خدا کی قسم کا یہ ترجمہ ہے، انا افصح العرب بیضاء انی من قریش، شک نہیں کہ میں قریشی ہوں. وَنَشَأْتُ فِي بنی سعد، اور میں نے بچپن میں دودھ کہاں پیا؟ وہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں، کیونکہ دودھ اس لیے پلایا جاتا تھا بچوں کو تاکہ ان کی زبان جو ہے وہ مضبوط ہو، اچھی عربی کے اندر مہارت آ جائے، کیونکہ گاؤں دیہات کی زبان ذرا ٹھوس ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور ہڈیاں بھی بچوں کی مضبوط ہوتی ہیں. دودھ پیتے ہیں گاؤں کے اندر. اب کراچی کے بچے ذرا گریں جناب تو ہڈی تو ان جگہ سے فریکچر کر جاتی ہے اس کو، ہے جی. اور گاؤں کا بچہ وہ اوپر سے نیچے بھی گرے پھر بھی اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ غذا کا ایک اثر ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عربی کون جانے گا؟ آپ نے فرمایا انا افصح العرب، جس کو مجھ سے زیادہ عربی آتی ہے میرے سامنے آئے. تو امی سے مراد جس کا انسانوں میں کوئی استاد نہ ہو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبریل نے کہا اقرأ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. فاخذنی فغطنی، جبریل نے مجھے پکڑا، مجھے دبایا، اتنا دبایا حتی بلغ منی الجہد، میری ہمت جواب دے گئی. پھر مجھے پکڑا، پھر دبایا، پھر پکڑا، پھر دبایا، بالآخر تیسری مرتبہ میری زبان سے نکل گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور صحابہ اکرام کے دم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کو تہجد کی نماز بس اوقات پڑھتے تھے اور کہا کرتے صحابہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے، مت پوچھو کتنی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی، اور مت پوچھو کتنا لمبا قیام ہوتا تھا. ایک حدیث ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا رسول جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا رسول جب قرآن پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اپنے رسول کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ اپنا کان لگاتا ہے. اللہ اکبر. کون کان لگاتا ہے؟ اللہ رب العالمین. کس کی تلاوت کو سننے کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہے قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، پیغمبر کی سیرت عمل کرنا ہے انشاءاللہ. انا دعوت. تو جب بھی ہم محمد کی بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم لازمی آئیں گے. ابراہیم کے بارے میں یاد رکھو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہے تمام انبیاء و رسل میں، وہ واحد شخصیت ہے جو متفق علیہ. یہودی بولتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی بولتے ہیں ابراہیم ہمارے، اور محمدی بولتے ہیں ابراہیم ہمارے. اس کی وجہ یہ ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ اکبر وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یہ دعا کی تھی اللہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں میرا جب بھی تذکرہ کریں تو ذکر خیر کریں. اللہ اکبر. یہ دعا اللہ نے قبول کی. اس کو سورۃ الشعراء میں پڑھیں آپ جا کر. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے، عیسائیوں نے کہا ہمارے. اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اور سنو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، مسلم تھے. لم یک من المشرکین. یہودیوں تورات کے ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے، انجیل کے ماننے والے کو عیسائی کہا جاتا ہے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. تورات تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، تو ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو گیا؟ تمہاری مت ماری ہوئی عقل کہاں ہے تمہارے پاس؟ کدھر گئی تمہاری عقل؟ افلا تعقلون. عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ اچھا جی، پھر ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کی نسبت کون رکھے ابراہیم سے؟ رب نے فیصلہ کر دیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. اگر آپ نے اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرنی ہے تو آپ کو ابراہیم کو فالو کرنا ہو، کیونکہ یہودی بولتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا اور عیسائی بولتے تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا، فنعوذ باللہ. جبکہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ الذین اتبعوہ. اس کو پیروی کرو تو نسبت جوڑو. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور یاد رکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد الرسول اللہ اور اہل ایمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا رشتہ کس سے جوڑیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ یہ جو اسلام ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اسلام جو ابراہیم کو دیا تھا، دونوں ایک، دونوں ایک. اور پیغمبر کو اس قرآن میں حکم دیا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم کو فالو کرو.
تو ابراہیم کا اتنا بڑا مقام ہے سلام اللہ علیہ. تو کیا کہا جی؟ میں والد اپنے ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، جو بشارت دے کر گئے. اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ گیا ہے، اور ان کا بیٹا جو حضرت اسماعیل ہیں، بڑی عمر ہوئی، حضرت اسماعیل بیت اللہ کے قریب اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگے. بنو جرہم کے لوگ تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حجاز میں رہنے والے امالیق ایک قوم قدیم گزری ہے، امالیق عین کے ساتھ، عین میم الف لام یا قاف، امالیق یہ قوم گزری ہے، بہت قدیم قوم ہے. کہتے ہیں کہ یمن کے اندر یہ لوگ رہتے تھے. اللہ نے اس قوم امالیق کی طرف حضرت اسماعیل کو رسول بنا کر بھیجا تھا. تو حضرت اسماعیل کی اس رسالت کے بارے میں رب العالمین نے سورۃ مریم پارہ نمبر 16 میں ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ والوں کے سامنے آپ حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کرو اس کتاب کے اندر. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. یقیناً اسماعیل وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. آگے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے. وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اس وجہ سے وہ اپنے رب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے. گھر والوں کی تربیت پر جب لگو گے نا، میں عموماً لوگوں کو بتاتا ہوں، عموماً یاد رکھو، اس لائن کو یاد رکھو، اس لائن کو لوگوں کو میں بہت بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس اپنے بیوی اور بچوں کو دینے کے لیے وقت اور ٹائم نہیں ہے، تو معاشرے کے پاس ان کو بگاڑنے کے لیے بے تحاشا وقت ہے. یاد رکھو، اس لائن کو یاد رکھو. اگر آپ کے پاس اپنے بیوی اور بچوں کو تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو یاد رکھو معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ ایک دفعہ وہ کینسر اور زہر بھر گیا، ساری زندگی کا ناسور بن جائے گا. یاد رکھو، خدا را اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دو اور بیٹھو اور کتاب و سنت کی بات کرو، فتنوں کا ذکر کرو، مخرج کا سوچو، نجات کا سوچو. کیونکہ بار بار میں آپ کو بتا دوں، پیغمبر علیہ السلام جب بھی فتن کا ذکر کرتے تھے، برے حالات کا ذکر کرتے، صحابہ کچھ سوال پوچھتے تھے، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت سے نجات کیسے ملے گی؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ بتائیے. فماذا تأمرنا، اللہ کے پیغمبر اس وقت آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے، ہم کیا کریں؟ یہ کون پوچھتا تھا؟ صحابہ پوچھتے تھے. اللہ، میں نے آپ کو کہا فتن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کرنے والا کون سا صحابی ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رازدان رسول بھی کہا گیا ہے. یہ وہ حذیفہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ اور فہرست فراہم کی ہوئی تھی، کون کون سے منافق ہیں. ان سے ایک دفعہ عمر بن خطاب نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دو، لیکن اتنا تو بتا دو کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں جو رسول اللہ نے تمہیں منافقین کی لسٹ دے رکھی ہے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ کو صحابہ دیکھا کرتے تھے، یہ کس جنازے میں جاتے یا نہیں جاتے؟ جس جنازے میں حذیفہ نہیں جاتے تھے، صحابہ اس جنازے میں نہیں جاتے. یہ حذیفہ ہیں رضی اللہ، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ ہر بات رسول اللہ بتاتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں رسول اللہ نے مجھے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دماغ سے نکل گئیں. لیکن آپ چونکہ بات سچی کرتے تھے، جو ہوتی تھی آپ کی پیش گوئی تو پتھر پہ لکیر ہے، جیسے سورج طلوع ہوگا آپ کی سورج، جیسے آپ کی پیش گوئی الحمدللہ پوری ہوگی. حذیفہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اوقات بھول جاتا تھا، لیکن میں کوئی فتنہ دیکھتا تھا تو وہ چیز دماغ میں کلک ہو جاتی تھی ایک دم، یہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام سے سب سے زیادہ کس نے سیکھا؟ حذیفہ. تو ان چیزوں کو اب یاد رکھو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کیا کرو گے؟ اپنے گھر والوں کو نماز روزہ کی تلقین کرو. اسماعیل کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. پیغمبر کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود پابندی کرو. میں عموماً لوگوں کو پھر یہ کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے بچے فجر کی نماز پڑھیں تو آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوگا انشاءاللہ. آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو انشاءاللہ بچے فجر کے لیے اٹھیں گے. یہ ہمارے گھروں کے ماحول ہونے چاہیے. 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں، 11 بجے جا کر وہ ڈب روٹی لے کے آتے ہیں، 12 بجے انڈا پکتا ہے، اور 1 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 2 بجے دکان پہ جاتے ہیں. جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بورک امتی فی بکورہا، میری امت کی برکت کا ٹائم صبح سویرے کا ہے.
اور ایک حدیث میں فرمایا اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے کے ٹائم میں برکت رکھ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، اگر تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو جس طرح اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماصۃ، صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانۃ، شام کو پیٹ بھرے ہوئے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگر اسلام کے اقتصادی نظام دیکھا جائے، فجر سے نکلنا ہے، عصر کے بعد واپس آ جانا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اٹھاؤ، عصر کے بعد کا ٹائم آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتا تھا، عصر سے مغرب کس کے ساتھ ہوتے؟ فیملیز کے ساتھ ہوتے۔ پڑھو آپ اٹھا۔ تو یہ کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو دین اور ادب سکھاؤ، علموہن الدین والادب، ان کو دین اور ادب سکھاؤ۔ یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ گیا جی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہم نے بات کی، وذکر فی الکتاب، تو اسماعیل اللہ نے ان کو نبی بنا دیا اور اللہ کے پیغمبر گئے۔ اس طرح حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، اور اس کا سب کا ذکر اس میں سورۃ مریم میں اور دیگر قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہسٹری آپ سن لو۔ تاریخ نے لکھا کعبہ کو 11 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ تعمیر کیا گیا، جو تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سیرت کی کتاب ہے، اس کو ہم نے شروع سے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ ایک امام گزرے ازرقی، کیا نام ہے ان کا؟ ازرقی، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے العرب والیہود فی التاریخ احمد السوسہ، ٹھیک ہے جی، اخبار مکہ۔ ازرقی کی روایت کے مطابق کعبہ کو سب سے پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، ایک قول ہے۔ اب کس حد تک صحیح ہے غلط ہے کوئی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک تاریخ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، لیکن یہ جو تاریخ ہے وہ یہ ہے، پہلی مرتبہ کس نے بنایا؟ فرشتوں نے۔ اچھا جی، امام بہقی وغیرہ کی روایت، یہ حدیث کی کتاب ہے امام بہقی، یہ بہقی امام گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی، سنن بہقی، ان کی روایت کے مطابق دوسری دفعہ حضرت آدم نے تعمیر کی۔ کس نے؟ آدم علیہ السلام۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ حضرت آدم کے بیٹوں نے تعمیر کیا، ٹھیک ہے جی؟ کہتے ہیں کہ اس بندے کا نام، بیٹے کا نام تھا شیث بن آدم، شیث، شین یا سا، شیث بن آدم، انہوں نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ تعمیر کا اعزاز حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا۔ ابراہیم کا اعزاز کتنا ہے؟ چوتھی مرتبہ۔ اور حضرت اسماعیل کے حصے میں آیا، اور ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں کے حصے میں آیا۔ اچھا، حافظ ابن کثیر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ دراصل کعبہ کی باقاعدہ پہلی تعمیر یہی تھی۔ ابن کثیر کے نزدیک کعبہ کی باقاعدہ جو پہلی تعمیر ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل نے کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر۔ وہ تیسری پیچھے فرشتوں کو اور آدم کو اور شیش کو نہیں مانتا، یہ ابراہیم کا ایک ذاتی موقف ہے، سوری ابن کثیر کا، جبکہ صحیح بات نہیں ہے، چونکہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح روایت منقول نہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی بیت اللہ کا وجود تھا۔ قرآن کی جو آیت ہے سورۃ الحج کی، وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کے بارے میں بتایا، مکان البیت، مکان جگہ، بیت جہاں بیت اللہ بنا، کس کو بتایا ہم نے؟ ابراہیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت موجود ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ابراہیم اس کے فاؤنڈر اول نہیں ہے، آدم ہے، اس کی آیت دلیل ہے ان کے لیے، جو یہ بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، وہ سورۃ الحج کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ مکان البیت جو ہے یہ سورۃ الحج ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس جگہ کس نے دکھائی؟ اللہ رب العالمین۔ کس کو؟ ابراہیم کو، کہ یہ ہے اصل جگہ، اس جگہ پر آپ اس کو دوبارہ تعمیر کرو۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے جگہ آدم وہاں بنا گئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، ان الفاظ سے استدلال کیا، ان کا استدلال کبھی نہیں ہے یہ
کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کی وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کے علم تھی، اس کی تقدیر میں متعین تھی، آدم سے لے کر ابراہیم تک کے لوگوں کے نزدیک معظم اور محترم تھی، بتا دی. کیونکہ حرم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے محترم تھا. اس کو صرف حرم ابراہیم کی وجہ سے نہیں ملا سلام اللہ علیہ، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو بیت اللہ کو اللہ نے حرم ہی بنایا. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، واللہ عالم. لیکن علامہ شامی نے، یہ بھی ایک امام گزرے حافظ ابن کثیر کی اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، حافظ ابن کثیر کی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے آثار منقول ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں بیت اللہ کو بنایا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ کتنی مرتبہ ہو گیا جی؟ چوتھی مرتبہ. پانچویں مرتبہ تعمیر امالیق کے ہاتھوں انجام پائی. امالیق کون ہے بتاؤ؟ ابھی بتایا میں نے. اوکے، وہ قوم جس کی طرف اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا، رسول بنا کر، وہ قوم امالیق تھی. انہوں نے پانچویں مرتبہ تعمیر کیا. چھٹی مرتبہ بنو جرہم. ٹھیک ہے، یہ بنو جرہم کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل کے سسرالیے تھے. حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے شادی کی تھی. انہوں نے چھٹی مرتبہ ابن شیبہ کی روایت نقل کی. ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اور جسے مشہور محدث اسحاق بن راہوے نے اپنی مسند، اسحاق بن راہوے یہ محدث گزرے ہیں، اپنی مسند میں بیان کیا ہے. یہ اسحاق بن راہوے امام بخاری کے اساتذہ میں سے بھی ہیں، اور ان کے وہ جو روات ہیں جن سے وہ روایت لیتے ہیں ان میں بھی ان کا نام ہے. اسی طرح ابن جریر اور ابن حاتم نے بھی اس کو بیان کیا. ابن بہقی نے دلائل نبوت میں نقل کیا. یہ روایت حضرت علی سے بھی مروی ہے. ساتویں دفعہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب، قصی قاف صاد یا، قصی بن کلاب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا ہیں، انہوں نے اس کو تعمیر کیا. علامہ شامی نے لکھا، مشہور مورخ زبیر بن بکار نے یہ بات کتاب النصر میں لکھی ہے، اور امام اسحاق ماوردی نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں بھی اس کی تائید کی ہے. ٹھیک ہے، قصی بن کلاب یہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا میں سے ایک نام آتا ہے. آٹھویں دفعہ اس کو قریش نے تعمیر کیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے، اور تاریخ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال لکھی تھی، اور جس میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہونا تھا کہ بیت اللہ کا جو حجر اسود ہے اس کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا. ایک فریق بولے میں، ایک بولے میں، ایک بولے. تو بات شام تک ہوگی تو اس ایک شخص نے کہا، انشاءاللہ آگے ہم اس کو بیان کریں گے، مختصر سنو، کہ کل کے روز سب سے پہلے جو شخص یہاں آئے گا، جو فیصلہ کرے گا، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. اور میرے رب کا طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر. اگلے روز حرم میں داخل ہونے والے سب سے پہلی شخصیت محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ، ابھی محمد رسول اللہ نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ تھے. آپ نے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا. آپ نے بس چادر لے کے آؤ اور چادر کے بیچ میں پتھر رکھو. تمام قبائل کو کہا اس کے اندر اپنا ہاتھ لگاؤ، اور جب اس کو قریب لے کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو وہاں فٹ کر دیا. اللہ اکبر. یہ اتنا بہترین فیصلہ تھا کہ ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہونے والی تھی، یقین کرو، کیونکہ عرب لڑ پڑتے تھے. وہ پھر لڑتے تھے تو ایسا لڑتے تھے، پھر سالہ سال لڑتے تھے. وہ گھوڑا دوڑاتے تھے نا، گھوڑا دوڑاتے تھے، ایک آگے نکل گیا دوسرے کا پیچھے رہ گیا، جنگ ہو جاتی تھی، مار دیتے تھے ایک دوسرے کے قبائل کو، کبھی کس پر پانی پلانے پہ، کبھی کس پہ جھگڑے ہوتے تھے. تو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں الطاف حسین حالی نے بھی لکھا تھا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. اللہ اکبر. ہیں بڑی محنت کی، لیکن اصل اللہ نے کیا. رب کا قرآن کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اس اسلام کی وجہ سے اللہ نے ان انصار کے دلوں کو ایسا جوڑا. لو انفقت ما فی الارض جميعا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ روئے جہان کے خزانے لٹا دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم. دل کس نے جوڑے؟ اللہ نے جوڑے. انہ عزیز حکیم. تو آٹھویں دفعہ کعبہ قریش نے تعمیر کیا. اس وقت تعمیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی، اوریجنل بنیاد. جزاک اللہ خیر. یہ بات متفق علیہ روایت میں مذکورہ بخاری اور مسلم کی. 10ویں مرتبہ کعبہ کو حجاج ابن یوسف اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اصل واقعہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور میں بیت اللہ کو آگ لگ گئی. عبداللہ بن زبیر کے مکہ کے اندر حکومت ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ کو آگ لگ گئی تو انہوں نے نئے سرے سے تعمیر کیا، اور دوران تعمیر چند تبدیلیاں کر دیں. کس نے؟ عبداللہ ابن زبیر نے. یعنی مقام ہجر جو حتیم ہے نا، حتیم، اس کو بیت اللہ میں شامل کر دیا.
چونکہ اس کی تاریخ یہ ہے، یاد رکھو، جب کعبہ گر گیا تھا تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا. ابن کثیر نے اس کی تفسیر لکھی ہے پوری، اور باقاعدہ روایات کے ساتھ لکھا. اس کو سنو آپ. ہوا یہ کہ اس وقت انہوں نے پابندی لگائی کہ ہم اس اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے حلال، صاف، طیب اور وائٹ مال لے کے آئیں گے. غصب کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو، حرام خوری کا نہ ہو، بدکاری کا مال نہ ہو. جب سارا پیسہ اکٹھا کیا گیا تو معمار کو بنا کر اس کی نا اسٹیمیٹ تخمینہ لگایا گیا. جو تخمینہ جو لگایا گیا، جتنا پیسہ تھا اس میں اتنا ہی بیت اللہ بن سکتا ہے جو آج موجود ہے. اور جو حتیم ہے یہ اس کی بنیاد تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا. تو اب وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے. بیت اللہ کو انہوں نے 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مسجد پر اور اس پر حرام مال نہیں لگ سکتا، حلال مال لگے گا. دیکھ لو آپ لوگوں کی سوچ دیکھو. اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ. اللہ کو دینا ہے طیب دینا، چونکہ حدیث ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب. اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ کو قبول کرتا ہے. حرام مال سے کمائی ہوئی کمائی کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، یاد رکھو اس بات کو آپ ذہن میں رکھو. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ مقام ہجر کو بیت اللہ میں شامل کر دیا. کس نے؟ عبداللہ ابن زبیر نے. دروازے کے مقابل میں ایک اور دروازہ لگا دیا، ایک نہیں دو، ٹھیک ہے جی. اور دونوں دروازے زمین کے برابر کر دیے. یہ تو اتنا ہے نا، پہلے سیڑھی لے کر آؤ، سیڑھی پر چڑھو، پھر دروازے تک پہنچو، پھر کھول اندر جاؤ. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تیری قوم یہ چاہتی تھی یار خاص و عام اندر نہ جائے، وہی جائے جو ہماری مرضی سے جائے، اس وجہ سے کعبہ کو اونچا کر دیا. پھر آپ نے کہا اگر تیری قوم کے نئے نئے مسلمان ہونے کا مجھے خوف نہ ہوتا میں کعبہ کو گرا دیتا، کعبہ کو گرا کر اس کو بنیاد ابراہیمی پر دوبارہ تعمیر کرتا، حتیم اس میں شامل کرتا، اور اس دروازے کو ہٹا کر دو دروازے لگاتا، اور ایک داخلی اور ایک خارجی، تاکہ لوگ اندر بھی جائیں اور باہر بھی. یہ کس کو کہا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا عائشہ اگر تیری قوم قریش کا دور جاہلیت یا فرمایا کفر کا زمانہ ابھی تازہ نہ ہوتا، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو میں بیت اللہ کی موجودہ عمارت کو گرا دیتا اور اس کی پچھلی جانب دروازہ بناتا اور دروازہ سطح زمین کے برابر رکھتا، نیز حتیم کو بھی اس میں شامل کر دیتا. لیکن یہ جو عبد الملک تھا، جو گورنر تھا، اس کو شک تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ روایت اپنی خالہ عائشہ صدیقہ سے نہیں سنی. اس کو شک تھا. جب یہ بات ہوئی تو اس نے حجاج کو حکم دیا. مروان جو تھا وہ خلیفہ تھا اور حجاج جو تھا وہ گورنر تھا. حکم دیا کہ بیت اللہ کو گرا کر پہلی حالت میں دوبارہ اس کو بحال کر دو، گراؤ اس کو. چنانچہ حجاج نے جتنی بھی تبدیلیاں تھیں سب کو ختم کر کے بیت اللہ کو گرا کر پھر واپس اسی حالت میں لے کر آ گئے جو پہلی حالت تھی. بعد میں کہتے ہیں کہ مشہور شاعر تھا عمر بن ابی ربیہ یا عمر بن ابی ربیہ، ایک شاعر تھا. اس کے بھائی حارث بن عبداللہ بن ربیہ نے خلیفہ عبد الملک کے روبرو تصدیق کی کہ یہ روایت میں نے بھی عائشہ سے سنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں تمہیں شک تھا. تو عبد الملک کو اپنے کیے پر بڑا افسوس ہوا کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا. لیکن آپ کو پتا ہے یہ تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، بار بار ان سے کھیلا نہیں جا سکتا. تو اچھا بلا بیت اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی عائشہ جو خالہ ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ان ہدایات پر کر دیا تھا. بس اللہ کو ایسا منظور تھا. مروی ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید عباسی نے ارادہ کیا تھا، ہارون الرشید جو تھا خلیفہ، اس نے ارادہ کیا تھا وہ کعبہ کو عصر نو، یہ مروی ہے یاد رکھو ایک تاریخ، کہ اس کو عصر نو عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کی طرح دوبارہ کیا جائے. لیکن امام مالک علیہ الرحمہ وہ آڑے آ گئے. انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. فرمایا امیر المومنین، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بیت اللہ کو بعد میں آنے والے بادشاہوں کے لیے کھیل نہ بنا دیں، خدا کا واسطہ. یہ سب آئیں گے، توڑتے رہیں گے، گراتے رہیں گے، توڑتے رہیں گے. کسی کو یہ سمجھ آئے گا، کسی کو کچھ کہے گا مجھے شک ہے، کوئی کہے گا عبداللہ امام مالک اللہ عظیم الشان امام ہے. اللہ 40 سال مصلی رسول پر بیٹھ کر درس حدیث دی. اللہ اکبر. اور اس کائنات کے اندر جو ہماری اسلام کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ اسلامی، حدیث پر سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی؟ امام مالک نے لکھی ہے، جس کا نام موطا ہے. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس کو کھیل نہ بناؤ. آنے والے بادشاہوں کے لیے جس کا جی چاہے گا اسے ڈھاتا رہے گا، بناتا رہے گا. اس طرح لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی ہیبت اٹھ جائے گی. یہ بات ہارون رشید کی سمجھ میں آ گئی، وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. تو یہ ہم نے دیکھا جی
کہ یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور 11ویں مرتبہ آخری بات سنو، سلطان مراد خان چہارم عثمانی جو سلطنت عثمانیہ تھی، ان کا چوتھا خلیفہ تھا، اس کا نام تھا سلطان مراد خان. اس نے 1040 سے 1630 تک حکومت کی، کعبہ کی تعمیر کی. اس دوران جس کے ذکر محمد ابن علی نے بن علان نے اس موضوع پر اپنی تالیف کردہ کتاب میں کیا ہے. اس تعمیر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کے کچھ حصے منہدم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی، تو ہم یہاں پر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو آگے بہت چیزیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن سیرہ پڑھنے سے پہلے یہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو کہاں ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ حرم ہماری تاریخ ہے نا، چونکہ وہیں سے شروع ہو رہی ہے. ابراہیم کے بارے میں آپ نے دیکھا، کعبہ کے بارے میں آپ نے دیکھا. اللہ سے دعا فرمائیں جو پڑھا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، بیماروں کو شفا دے، جو مر گئے ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم تمام مہمانوں کا شکریہ، آپ کا آنا بیٹھنا سننا اللہ قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.